آج سے 27 سال پہلے 6 جون کی گرمی میں جب میں ملتان سے فرار ہو کر لاہور آیا تو میری جیب میں 55 روپے تھے۔ لاہور آمد کے بعد میری پہلی دعوت داتا صاحب نے کی۔ ریلوے اسٹیشن سے میں سیدھا ان کے مزار پر پہنچا، نہ کوئی فاتحہ پڑھی نہ سلام کیا۔ سڑک سے ایک شاپر اٹھایا اور لنگر خانے سے کھانا ڈلوا کر وہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ میرے پاس لاہور میں موجود میرے سارے اچھے دوستوں کے فون نمبر موجود تھے، لہذا چاولوں سے پیٹ بھرنے کے بعد میں نے اچھے دوستوں کے نمبر پر کال کی۔ ایک اچھے دوست کو فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ میں اسے بغیر بتائے لاہور آ گیا ہوں اور اب مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میں نے اطمینان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھاؤ اور بتاؤ کہ کون سے نمبر کی ویگن تمہارے گھر کی طرف آتی ہے، کیونکہ رات ہو رہی ہے اور میں تھکا ہوا بھی ہوں، لہذا اطمینان سے سونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، میرا گھر تو گرین ٹاؤن میں ہے اور یہاں تک آتے آتے تمہیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، تو پھر کیا ہوا، بے شک 4 گھنٹے لگ جائیں، میں نے کون سا صبح کسی میٹنگ میں جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی اتر آئی، تمہیں میرے ابو کا تو پتہ ہے، بڑے مذہبی انسان ہے اور ہمارے گھر کا دروازہ رات 9 بجے بند ہو جاتا ہے، وہ مائنڈ کریں گے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن میں رات کہاں گزاروں گا، میرے پاس تو پیسے بھی بہت تھوڑے سے ہیں۔ 2 ٹوک لہجے میں بولا، سوری یار، ہمارے گھر کا ماحول تو تمہیں پتہ ہے، ابو کبھی بھی کسی غیر کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، میری مانو واپس ملتان چلے جاؤ۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میری نظر PCO کے فون پر پڑی، جہاں 2 یونٹ گر چکے تھے۔ بات چونکہ میری سمجھ میں آ گئی تھی، لہذا بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا، 6 روپے دکان والے کو ادا کیے اور باقی کے 49 روپے احتیاط سے جیب میں ڈال کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میری پریشانی یکدم بڑھ گئی تھی، لیکن اب رات گزارنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ سنا ہے داتا صاحب کے دربار پر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ میں دعا مانگنے کے لیے دربار کی طرف چل پڑا۔ مزار میں سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر قدم رکھتے ہی مزہ آ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ داتا صاحب نے میری آدھی دعا سن لی ہے۔ سامنے داتا صاحب کا مزار تھا جہاں لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، میں بھی چل دیا، لیکن پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے دیکھا مزار کے احاطے میں جا بجا لوگ اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں، کئی ایک نے تو کپڑوں سے بھرے شاپروں کو ہی اپنا تکیا بنایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی، رات گزارنے کے لیے اس سے اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم یکدم دوسری طرف مڑ گئے، دعا بھول کر میں سونے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنے لگا۔ پھر صحن میں عین مسجد کے سامنے مجھے ایک جگہ مل ہی گئی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر پھولوں کی پتیوں اور مخانوں کو وہاں سے صاف کیا، جوتی بیگ میں رکھی، بیگ کو دائیں طرف رکھا، ہاتھوں کا تکیا بنایا اور اطمینان سے سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اسی دوران عشاء کی اذان شروع ہو گئی اور لوگ مسجد کی طرف جانے لگے۔ میں نے ایک جماہی لی اور گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اذان جاری تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں صرف 1-2 منٹ کے لیے ہی سویا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہ آئی کہ اتنی تھوڑی سی نیند سے میری ساری تھکن کیسے دور ہو گئی ہے۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو یہ عشاء کی نہیں فجر کی اذان تھی۔ میں لاہور میں پہلی رات گزار چکا تھا۔ صبح ناشتے میں داتا صاحب میرے لیے دال روٹی لائے تھے، لنگر سے جا کر دال روٹی کھائی، جیب میں رکھے پیسوں کو گنا اور بیگ اٹھا کر پھر سڑک پر آ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ PCO پر پہنچا، جیب سے اچھے دوستوں کے فون نمبرز والی چٹ نکالی اور باری باری نمبر ملانا شروع کیے۔ ہر اچھا دوست واقعی بہت اچھا ثابت ہوا، کیونکہ گھر سے بھاگے ہوئے برے بندے کو کسی نے بھی لفٹ نہ کرائی۔ البتہ آخری کال میں نے جس اچھے دوست کو ملائی، اس نے ایک اچھا مشورہ ضرور دیا کہ اس طرح گھر سے بھاگ کر آنے والوں کا حال شکیل لنگڑے کی طرح ہوتا ہے، جو 10 سال پہلے لاہور آیا تھا اور اب شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ شکیل لنگڑا تو میرا دوست تھا، میرے پاس شکیل لنگڑے کا نمبر بھی کہیں محفوظ ہے۔ میں نے جلدی سے کال ختم کی اور اپنا اٹیچی کیس کھول کر اس میں سے کتابیں نکال کر چیک کرنا شروع کر دیں۔ ایک کتاب کے آخری صفحے پر کچی پنسل سے شکیل لنگڑے کا لکھا ہوا نمبر مل گیا۔ شکیل لنگڑا ملتان میں میرے ساتھ کھیل کر جوان ہوا تھا، انتہا کا لوفر اور آوارہ انسان تھا۔ والدین کی طرف سے مجھے سخت ہدایت تھی کہ اس شخص کے سائے سے بھی دور رہنا ہے، لیکن ہم سب کھیلتے اکٹھے تھے، اس لیے شکیل لنگڑے سے قط تعلق مشکل ہو جاتا تھا، تاہم میں نے ہمیشہ اسے ناپسندیدگی کی نظروں سے ہی دیکھا تھا۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور 10 سال پہلے اس کے باپ نے تیسری شادی کر لی تھی۔
बचपन में शकील लंगड़े की टांग पर से रेड़ा गुजर गया था, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता था। हम सब इसे छेड़ते थे कि वो चलता है तो ऐसा लगता है जैसे लुड्डी डाल रहा है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो अपने बाप की दावत वलीमा वाले दिन लाहौर भाग गया था। मैंने धड़कते दिल के साथ शकील लंगड़े का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से किसी खातून की आवाज़ आई। मैंने बड़े अदब से पूछा, शकील साहिब से बात हो सकती है? दूसरी तरफ से एक गलीज गाली के साथ आवाज़ आई, अबे शकू ही बोल रहा हूं तो कौन है? और मुझे अचानक याद आया कि शकील की आवाज़ बड़ी पुतली हुआ करती थी। मैंने जल्दी से इसे अपना बताया। मेरी बात सुनते ही वो खुशी से पागल हो गया। फौरन बोला कि तुम उधर ही रुको, मैं आ रहा हूं। मैं फ़ोन हाथ में पकड़े हैरान खड़ा था। अचानक ही काम बन गया था। थोड़ी देर में वो अपनी फटीचर सी मोटरसाइकिल पर दरबार के बाहर आ गया। मुझे देखते ही इसके पीले पीले दांत निकल पड़े और वो मुझसे चिमट गया। इसने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया और एक कच्ची सी बस्ती के टूटे फूटे घर में ले आया। इसने अभी तक शादी नहीं की थी और अकेला ही रह रहा था। इसके सारे जवारी दोस्त यहाँ रहते थे और हर वो काम करते थे जो कोई भी बुरा इंसान कर सकता है। चर्स, शराब और भंग की यहाँ रेल पेल थी। ये लोग पीते भी थे और बेचते भी थे। शकील लंगड़े के इस घर में मुझे 2 माह गुजारने का मौका मिला। इस दौरान ना इसने मुझसे किराया मांगा, न खाने के पैसे, बल्कि उल्टा 100-200 मुझे पकड़ा देता वो। और उसके बुरे दोस्त बहुत ही बुरे थे। लेकिन जब मैं शहाबनामा खरीदना चाहता था और शकील लंगड़े के पास पैसे पूरे नहीं निकले तो उन बुरे दोस्तों ने जुए के पैसों से चंदा करके मुझे 540 रुपए थमा दिए और मैंने अपनी जिंदगी में पहली एक बेशकीमत किताब खरीदी। मुझे बाल पॉइंट पेन, इम्तिहानी गत्ता और कागजों का दस्ता भी शकील लंगड़े ने ही ला कर दिया था। रिसालों को बजरिया डाक अपनी तहरीरें भेजने के लिए डाक टिकट और लिफाफे भी शकील लंगड़ा फराहम करता था। आज भी मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई मुताद्दिद किताबें शकील लंगड़े की मरहूम मिन्नत हैं। 27 साल गुजर गए हैं। शकील लंगड़ा पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। इसकी लाश को लावारिस करार देकर दफना दिया गया था। मजन चुंगी से चौबुर्जी की तरफ जाएं तो मियानी साहिब के कब्रिस्तान के दाएं तरफ वाले एक कोने में इसकी गुमनाम सी कब्र आज भी मौजूद है। मैं जब भी इसकी कब्र पर जाता हूं बगैर कुछ पढ़े आ जाता हूं। किसी ने बताया था कि ऐसे बुरे लोगों के लिए बख्शिश की दुआ भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे क़यामत के रोज़ जब कोई किसी को नहीं पहचानेगा, शकील लंगड़ा ज़रूर कहीं से निकलेगा और मुझे जेब डाल लेगा।